हज़रात अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं ऑनलाइन मजलिस को लेकर, और ये मजलिस है बराए साल सवाब मासूम अली इब्न हुसैन अली मरहूम। मजलिस को मोहतरम अली अनवार जाफरी सल्लमो खिताब फरमाने जा रहे हैं। मजलिस से कब्ल तिलावत कलाम रब्बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब, और पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम मेहदी हैदर साहब। जैसा कि आपको पता है कि ये इस तरह के हालात हैं और मुस्तकिल ऑनलाइन मजालिस का सिलसिला जारी है, और बहरहाल ये खुदा का शुक्र है कि उसने कुछ नेमतें हमें दी हुई, इसके वजह से ये ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम मुसलसल जारी और सारी है। और हम लोग बाकायदा तौर पर दुआ है परवरदिगार की बारगाह में इमाम ज़माना से रुजू करते हुए कि परवरदिगार इस वबा को जल्द से जल्द दुनिया इंसानियत से दूर फरमा, और हम लोग जो फर्श अज़ा बिछाने का हक़ था, जो रूहानियत थी, वो बाकायदा बरकरार रहे। और ग्राफ एजेंसी की भी कोशिश रही है और जारी है कोशिश की, जिस तरह से ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करके दिखाते थे, आज हम उन प्रोग्राम को ऑनलाइन दिखा रहे हैं, उन शोरा को, उन जाकिरीन को, उन क़ारीन को, ताकि जो भी एक तसलसल है अज़ादारी का, जो तसलसल है अहले बैत अलैहिस्सलाम का, वो जारी और सारी रहे। इसी सिलसिले में हमारी आज ये मजलिस का आगाज़ और कर एक मजलिस शब में 9 बजे और मुनक़िद होगी, जो उस मजलिस को आली जनाब मौलाना मीर हमज़ानी साहब को बुला खिताब फरमाएंगे। और 27 यानी कल 27 रमज़ान होगी और शब में 9 बजे मजलिस का आगाज़ होगा। फिर 28 रजब को ग्राफ एजेंसी के चैनल से 2 मजलिसों का आगाज़ इनेकाद किया जाएगा। पहली मजलिस हमारी 8:45 पर होगी, जिसको रांची झारखंड से हमारे मोहतरम मौलाना तहज़ीबुल हसन साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। और ठीक 10 बजे कनाडा से एक लाइव मजलिस का आगाज़ होगा, जिसको मोहतरमा ज़ाकिरा शहरोज़ अल्लाह साहिबा टोरंटो से खिताब फरमाएंगी। तो जो ऑनलाइन हमारे व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि उसमें भी जुड़े रहें। और हम बाकायदा मजलिस का आगाज़ करते हैं और गुजारिश करते हैं मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقصه منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا ناشعة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فاصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما وعسرة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ کی خیرت یقیناً دل کو چھو جانے والی. آپ نے سورہ مزمل کی تلاوت فرمائی بہترین طریقے سے اور لوگوں نے کمنٹس بھی کرنا شروع کر دیا تھا. جن لوگوں نے کمنٹس کیا میں ان کا شکر گزار ہوں. نوودیت صاحب سہارا سے انہوں نے کمنٹس کیا کہ بہترین طریقے یقیناً بہت اچھی تلاوت فرماتے ہیں اور ہمارے لکھنؤ کی شان ہے محترم قاری ندیم نجفی صاحب اور ہمارے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے اور مستقل گرافک ایجنسی کے حوالے سے یہ مومنین کی خدمت میں تلاوت کلام ربانی کے حوالے سے روبرو ہوتے رہتے ہیں. اور اب میں گزارش کر رہا ہوں مجلس سے قبل مجلس کو خطاب فرمائیں گے محترم علی انوار جعفری صاحب اور یہ مجلس برائے ایصال ثواب منعقد کی گئی معصوم علی ابن حسین علی مرحوم. تو گزارش کی جاتی ہے محترم مہدی حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں اپنا منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں. سلوات محمد. افضل بھائی کا حکم ہے چند شعر. علم کی شان اور شمشیر کی پہچان ہوتے ہیں. ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں. ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں. ابو طالب کے ایمان پر وہی انگلی اٹھاتے ہیں. شعر دیکھیے گا ابو ذر بھائی. ابو طالب کے ایمان پر وہی انگلی اٹھاتے ہیں.
جو اپنی ماں سے واقف باپ سے انجان ہوتے ہیں، جو اپنی ماں سے واقف باپ سے انجان ہوتے ہیں۔ میں گھر کے گوشے گوشے میں تبرہ کرتا رہتا ہوں، میں گھر کے گوشے گوشے میں تبرہ کرتا رہتا ہوں۔ سنا ہے جب سے ان دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، سنا ہے جب سے ان دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اور غریبی اس کے دروازے کبھی بھی آ نہیں سکتی، غریبی اس کے دروازے کبھی بھی آ نہیں سکتی۔ حسن کے نام کا جس گھر میں دسترخوان ہوتا ہے، ابو طالب کے بچے وہ۔ جزاک اللہ محترم میری صاحب، آپ مستقل خدمت انجام دے رہے ہیں اپنے منقبت کے حوالے سے، اپنے کیمرانی کے حوالے سے۔ یہ گراف ایجنسی کے بڑا اہم پارٹ ہیں ہمارے جناب محترم مہدی حیدر صاحب۔ یہ مستقل یہ خدمات بیہائنڈ کیمرہ رہتی ہیں اور یہ خدمت کیا کرتے ہیں، کافی پروگرامس ہی ہم لوگ کو بنا کر دیتے ہیں، کافی شوٹ کرتے ہیں۔ میں ان کا گراف ایجنسی کی پوری ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اب گزارش کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ مجلس برائے ایصال ثواب ہے محترم معصوم علی ابن حسین علی مرحوم کی، اور یہ اس وقت کی مجلس کو محترم علی انوار جعفری سلمہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کے بارے میں بتا دوں کہ یہ پہلی بار آن لائن مجلس کو خطاب کرنے جا رہے ہیں، تو اگر کوئی کوتاہی یا کوئی دشواری یا کوئی اسی طرح کی کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو میں اپنی ٹیم کی طرف سے اور خود علی انوار جعفری صاحب کی طرف سے معذرت خواہوں۔ گزارش کی جاتی ہے راہل سے کہ وہ علی انوار جعفری صاحب کو بلائیں اور ان کو کنیکٹ کریں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین۔ اما بعد، فقال اللہ فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، کہ جس نے تمہیں خلق کیا، اور صرف تم کو ہی نہیں خلق کیا، ان کو بھی، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی خلق کیا کہ جو تم سے پہلے تھے۔ ان کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو خلق کیا اور ان کو خلق کیا کہ جو تم سے پہلے اس کائنات میں آئے اور زندگی بسر کر کے چلے گئے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم فنا ہونے سے بچ جاؤ، تاکہ تم باقی رہ جاؤ، تاکہ تم فنا ہونے سے بچ جاؤ۔ فنا ہو جانے کا کیا مطلب ہے اور باقی رہ جانے کا کیا مطلب ہے؟ باقی رہ جانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم اس دنیا میں باقی ہیں اور ظاہری ہمارا مجسمہ باقی ہے۔ باقی رہ جانے کے معنی یہ ہوئے کہ ہم، چاہے ہمارا یہ کاسہ سر باقی رہے یا نہ رہے، ہماری فکر باقی رہ جائے، چاہے ہماری چشم باقی رہے یا نہ رہے، ہماری بینش باقی رہ جائے، بظاہر ہماری زبان باقی رہے یا نہ رہے، لیکن ہماری بات باقی رہ جائے، ہمارا کچھ ایسا اثر باقی رہ جائے کہ جو ہمارے ہونے کی اطلاع، ہمارے ہونے کی کیفیت لوگوں کو احساس دلاتا رہے۔ قرآن مجید ہمیں تاکید کر رہا ہے کہ تم عبادت کرو اس پروردگار کی تاکہ تم کائنات میں باقی رہ جاؤ، تمہاری فکر باقی رہ جائے، تمہارا وجود باقی رہ جائے، خواہ تم دنیا سے چلے بھی جاؤ۔
ختمی مرتبہ کی ایک حدیث بھی اسی سلسلے میں ہے کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، میرا حسین کلمہ حق ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اور صرف رسول خدا یہاں پر آ کے رکے نہیں، پہلے رسول خدا نے ایک ہدف بتا دیا کہ دیکھو میرا حسین نجات کی کشتی ہے، اور اس کے بعد پھر رسول خدا نے ایک ذریعہ بھی بتا دیا کہ اس کشتی پہ سوار کس طرح ہو۔ آگے ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ من احب ان یرکب بسفینۃ النجات، اور تم میں سے جو نجات کی کشتی پہ سوار ہو جانا چاہتا ہے، وَيَسْتَمْسِكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور خود کو خدا کی مضبوط رسی سے متمسک کر لینا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ معرفت علی اور معرفت اولاد علی حاصل کرے تاکہ وہ ہمیشہ باقی رہ جائے، تاکہ وہ نجات پا جائے۔ یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ہم نجات پا جانا چاہتے ہیں تو ہمیں امام حسین کی معرفت کرنی ہے، ہمیں امام علی کی معرفت حاصل کرنی ہے اور اولاد علی کی معرفت حاصل کرنی ہے تاکہ ہم نجات کی کشتی پر سوار ہو جائیں۔ معرفت امام علی اور معرفت امام علی، اولاد امام علی کس طرح حاصل ہو، یعنی معرفت ائمہ کرام کس طرح حاصل ہو، اس کے لیے سب سے پہلا قدم ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ ان کے وہ اقدامات جو انہی نے اس دنیا میں روشن کیے، ان کے وہ قدم جو انہی نے اس دنیا میں اٹھائے تاکہ تمام عوام الناس کی ہدایت ہو سکے۔ اگر ہم ان کی زندگی کے اوپر غور کریں گے تو ایک سب سے آسان جواب جو مرحوم علی نقی صاحب اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی زندگی اسلام کا مجموعہ عمل ہے، یعنی اسلام کو اگر عملی جامہ کسی نے پہنا کے دکھایا تو وہ اہل بیت نے دکھایا۔ یعنی اگر ہم اسلام ظاہر ہے کہ اسلام کی فقہ جو جورسپروڈنس ہم تک پہنچی وہ ایک ظاہری طور پر ہمیں عمل کی شکل میں جب سامنے آئی تو ہمیں اہل بیت کی سوانح حیات پہ ہم نے غور کیا۔ اور یہ صرف مبالغہ نہیں، اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ ہم اگر تمام تر چیزوں پہ غور کریں، اگر ایک سوال قائم کروں میں کہ اسلام میں اصول دین اور فروع دین کیا ہیں، تو یہ بہت آسان جواب یہی ہوگا کہ اصول دین اور فروع دین مل کر اسلام کا بیسکس، اسلام کے جو بیسکس ہیں، جو ہماری جڑیں ہیں اسلام کی اور جو شاخیں ہیں، وہ اسلام کی اصول دین اور فروع دین ہے۔ یعنی اسلام اگر ہمیں سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہماری ضرورت یہ ہے، اس بات کی ذمہ داری ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسلام کی جڑوں کو سمجھیں، یعنی اصول دین سمجھیں، اس کے بعد اسلام کی شاخوں کو سمجھیں اور ان واجبات کو انجام دیں جو بھی کنڈیشنز ہیں ان کے ساتھ، تاکہ ہم فروع دین کے اوپر کام کر سکیں۔ اس کے لیے بھی سب سے پہلے ہمیں اصول دین اس لیے سمجھنا ہے کیونکہ مثال یہ دی جاتی ہے کہ آج تمام تر پریشانیاں جو معاشرے میں قائم ہو گئی ہیں وہ اس لیے بھی قائم ہو گئی ہیں کیونکہ ہم اصول دین اور فروع دین کو باقاعدہ سمجھ نہیں پائے، اور ہمارے پاس اور بھی موضوعات ہیں بحث کرنے کے لیے۔ اگر ہماری روٹس مضبوط ہو جاتی، اگر ہمارا اصول دین اور فروع دین پہ ہم نے کام کر لیا ہوتا تو پھر ہمیں تمام تر مباحثوں میں اور تمام تر چیزوں میں بہکنے اور بھٹکنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہمارے پاس علماء کرام نے، اور ظاہر ہے کہ ضرورت بھی اس بات کی ہے، اور اصول دین فروع دین سے بھی پہلے اس لیے کیونکہ جیسے مثلاً اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک درخت میں اس کی شاخوں میں کوئی مرض لگ جائے تو اس کی دوا شاخوں میں نہیں ڈالی جاتی، اس کی دوا روٹس میں ڈالی جاتی ہے، جڑوں میں ڈالی جاتی ہے۔ اگر دوا جڑوں تک پہنچ جائے گی تو شاخوں کا مرض خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہمارے اصول دین محکم ہیں، اگر ہم نے روٹس کے اوپر کام کرا ہے، میرے عقائد مضبوط ہیں، اگر ہمارے عقائد اسٹرانگ ہیں اسلام کے، تو پھر ہمیں اصول دین میں، اگر ہمارے اصول دین اسٹرانگ ہیں تو پھر ہمیں فروع دین میں کوئی کمزوری اور کوئی کمی نہیں ملے گی۔ اور ہمیں اگر فروع دین کے اوپر عمل کرنا بھی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے، اس وقت کی ضرورت ہے کہ ظاہر ہے کہ میں اپنے جوان بھائیوں سے مخاطب زیادہ ہوں، بزرگوں سے میں نے خود سیکھا ہے، جوان بھائیوں سے ایک اپیل بھی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے عقائد کو مضبوط کریں۔ جب ہمارے عقائد اسٹرانگ ہوں گے، جب ہمارے عقائد مضبوط ہوں گے تو پھر ہمیں ہماری تمام تر واجبات ترک نہیں ہوا کریں گی۔ اب ظاہر ہے کہ میں اپنے موضوع پہ واپس آتا ہوں، جسے میں نے کہا کہ ائمہ کرام کی زندگی اسلام کو عملی جامہ پہنا کے ظاہر کرنے کی زندگی تھی۔ ائمہ کرام اسلام کا عملی مجسمہ ہیں، پورا ان کا وجود، ان کا ایک ایک قدم اپنے آپ میں تمام تر حقیقتیں سمیٹے ہوئے اور تمام تر ہدایتوں کا سرچشمہ جاری ہے ان کے ایک ایک قدم سے، خواہ و فضائل کا قدم ہو، خواہ و مصائب کے باب ہوں ہمارے پاس تمام تواریخ میں۔ اب اس کی مثال ایسے، میں نے کہا نا کہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر میں سب سے پہلے اصول کے اوپر چلتا ہوں، توحید، ظاہر ہے کہ بات توحید اور عدل و امامت نبوت اگر وقت رہا تو اس کے اوپر بھی بات کروں گا، سب سے پہلے توحید کی بات کرتا ہوں۔ کس طرح ائمہ کرام کی زندگی اسلام کو عملی جامہ پہنانے کی زندگی ہے۔
اگر آج توحید میں پوچھوں توحید کیا ہے، تو توحید کی سب سے پہلے جو ہم جو گواہی دیتے ہیں وہ کس کلمے سے دیتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. سب سے آسان یہی تو گواہی ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی الہی نہیں ہے سوائے اس معبود کے کہ جو باقی رکھتا ہے. الہی کی الوہیت کی اگر صفت بیان کری جائے گی تو وہ یہی بیان کری جائے گی کہ باقی رکھنے والا. قرآن کی آیت میں نے بھی پڑھی تاکہ تم فنا نہ ہو جاؤ، تاکہ تم باقی رہ جاؤ. اب اہل بیت کی زندگی سے کس طرح ہم درس لیں تاکہ ہم باقی رہ جائیں؟ میں اپنے موضوع پہ ہوں، تاکہ ہم باقی رہ جائیں. اگر ہم نے کہا زبان سے لا الہ اور الا اللہ، تو ہم نے کلمے میں دو کام انجام دیے. پہلے حصے میں ہم نے کیا کیا؟ لا الہ یعنی نفی کری، کوئی الہی نہیں ہے. نفی کری کن چیزوں کی؟ ان تمام تر تصورات کی جو ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں باقی رکھے. ظاہر ہے کہ جھوٹے خداؤں کی ہم نے نفی کری. جھوٹے خدا آج کے زمانے میں اگر ہم جس دور میں جی رہے ہیں اور جس دور میں ہماری تمام تر مصروفیت ہے، اس دور میں اگر ہم سمجھیں بات کو، جب انسان تمام تر حقیقتوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جھوٹے خدا ظاہری طور پہ یہ بت نہیں ہے. جھوٹے خدا وہ تصورات ہیں جو ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں باقی رکھتی ہے. کس طرح؟ اگر مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا میں اپنے وطن میں ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اپنے وطن میں موجود ہوں، اور جب تک میں اپنے وطن کی سرحدوں میں ہوں، جب تک مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ تصور جس نے ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یہ وطن باقی رکھتا ہے، یہ وطن جھوٹا خدا. اور آگے بڑھوں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے پاس میرے کئی دوست ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک یہ میرے پاس کثرت تعداد ہے، جب تک یہ دوست ہیں اور احبہ ہیں، جب تک مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ایک ذرا سی بھی مجھے کھروچ نہیں آ سکتی، میں کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہو سکتا. تو یہ تصور جو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ یہ کثرت تعداد باقی رکھتی ہے، یہ کثرت تعداد جھوٹی خدا. اگر میں سمجھتا ہوں، جس کے لیے آج کل ہم سب مسلسل کوششیں کرتے تھے کہ ہم اپنے شکم سیر ہو سکیں، ہم اپنے پیٹ کو بھر سکیں، تمام حلال غذاؤں، حلال و حرام کام اسی لیے انجام ہو رہے ہیں. انسان اپنی تمام تر شکم کے لیے تمام تر کوششیں کرتا ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کھانا پینا، جب تک یہ کھانا پینا رزق کو پیٹ کو مل رہا ہے تب تک ہم باقی ہیں، اس کے بعد پھر ہمارا وجود نہیں رہ جائے گا، تو ظاہری طور پہ اس غذا کو، یہ تصور ہمارے دماغ میں جھوٹا خدا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر یہ سر و گردن کا رشتہ اور یہ مجسمہ، جب تک یہ جسم میرے پاس باقی ہے تب تک میں باقی ہوں، تو یہ جسم، یہ تصور، یہ مادہ ہمیں اس بات کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ یہ باقی رکھتا ہے. اب جب ہم نے کہا لا الہ تو ہم نے ان تمام تصورات کی نفی کری. اب ظاہری طور پہ میں نے کہا کہ اہل بیت کی زندگی اسلام کا عملی مجسمہ ہے. یعنی کس طرح عملی مجسمہ ہے؟ امام حسین نے اس کو عمل میں ڈھال کے کہا، دیکھو تم وطن کو سمجھتے ہو کہ یہ وطن باقی رکھتا ہے، میں وطن ترک کر کے بتاؤں گا کہ یہ وطن باقی نہیں رکھتا. تم سمجھتے ہو کہ کثرت تعداد باقی رکھتی ہے، میں لاکھوں کے مقابلے فقط 72 لے کے آؤں گا اور یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ باقی نہیں رکھتے. تم سمجھتے ہو غذا، رزق، پانی، کھانا یہ باقی رکھتا ہے، دیکھو میں یہ ترک کر کے بتاؤں گا کہ یہ باقی نہیں رکھتا. تم سمجھتے ہو بظاہر یہ جسم تمہارا باقی رکھتا ہے، میں سر کٹا کر بتاؤں گا کہ جسم باقی نہیں رکھتا. اب ان تمام تر چیزوں کی نفی کرنے کے بعد، یعنی لا الہ لا الہ لا الہ، یعنی کوئی الہی نہیں ہے، یہ سب تمام تر چیزیں باقی نہیں رکھتی، اس کو ترک کر دینے کے بعد عملی پیمانے پہ اگر امام حسین باقی رہ جائیں تب پھر کلمے کے دوسرے حصے کی تشریح ہوگی کہ الا اللہ، یعنی ہے کوئی ذات، یعنی ہے کوئی ذات جو باقی رکھتی ہے کوئی ذات جو انسان کو باقی رکھتی ہے، جو اس کی بقا کا ضامن ہے کوئی ذات جو زندہ رکھتی ہے. آج امام حسین نے تمام تر مادی چیزوں کو، تمام تر دنیاوی چیزوں کو ترک کر دیا. جب ترک کر دیا تمام تر دنیاوی چیزوں کو، تبھی تو پھر وہ آیت امام حسین کے لیے کہی گئی نا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ یعنی سیٹسفیکٹری سول، یعنی جس کا اطمینان، جس کو مطمئن ہو، تمام تر مادیت میں کوئی دلچسپی نہ ہو، اس کو صرف اپنے معبود سے عشق ہو اور اس کا معبود اس کے لیے جلد از جلد اس کو اپنے پاس بلانے کے لیے اصرار کر رہا ہو. بات واضح ہو رہی؟ پتہ نہیں میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں. یعنی ہم تمام، اگر ہم زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ، تو ہم نے تمام تر وہ تصورات کی نفی کرنی ہے کہ جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ یہ چیز باقی رکھتی ہے، یہ چیز باقی رکھتی ہے. اور اگر اس کے بعد بھی امام حسین زندہ رہ گئے تو اس بات کی تشریح ہو جاتی ہے نا کہ امام حسین کو باقی رکھنے والی، یعنی کوئی ہے وہ کوئی ذات جو سب کچھ ترک کر دینے کے بعد بھی اپنے بندے کو باقی رکھ لیتی ہے اور اپنے بندے کو زندہ رکھتی ہے. اور صرف زندہ ہی نہیں رکھتی، ایک بہت ہی لطیف نقطہ ہے یہ، اس پہ غور کریں آپ کہ زندہ رہ جانا، ظاہر ہے کہ شہید زندہ ہے اور قرآن میں آیت بھی ہے، دیکھو شہید کو مردہ مت سمجھنا،
بے شک وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں، مگر شہید بھی زندہ اور سید الشہداء بھی زندہ، تو کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا تمام تر شہیدوں کا سردار ہونے میں۔ امام حسین صرف زندہ نہیں، امام حسین وہ کیفیت زندگی بن گئے کہ اب جس چیز کے اوپر پڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ چیز زندہ، یعنی جس قلب میں حسین موجود وہ قلب زندہ، جس فکر میں حسین موجود وہ فکر زندہ، یعنی امام حسین کی ذات وہ ذات بن گئی کہ جو کیفیت زندگی بانٹ رہی ہے، جو اثر زندگی بانٹ رہی ہے۔ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم، اب بات یہ قابل فکر ہے، یہ موضوع یہ نقطہ قابل فکر ہے کہ اگر امام حسین زندگی بانٹنے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا، جب ایک خاک، ایک مٹی امام حسین سے جڑ کر اس قدر بلند ہو جاتی ہے کہ وہ آج تک ارض نینوا کہلاتی ہے اور آج تک اس کے اندر زندگی موجود ہے، تو ہم جو کہ اشرف المخلوقات ہیں، اگر ہم امام حسین کے عزادار ہیں، اگر ہم امام حسین سے جڑے ہوئے ہیں، تو پھر ہم کہیں نہ کہیں اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم باقاعدہ دنیا میں زندہ رہ جائیں۔ اور زندہ رہ جانے کا میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ زندہ رہ جانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم باقی ہیں تو ہم باقی ہیں، نہیں، ہم باقی ہوں یا نہ ہوں، ہماری بات باقی رہ جائے، ہماری زبان باقی رہے یا نہ رہے، ہماری آنکھ باقی رہے یا نہ رہے، لیکن ہماری بینش باقی رہ جائے، ہمارا دماغ اور قلب باقی رہے یا نہ رہے، ہمارا خلوص اور ہماری فکر باقی رہ جائے، اثر موجود رہ جائے جو ہمارے ہونے سے تھا، ہماری فکر باقی رہ جائے، یعنی ہمارے ہونے کا کچھ تو ایسا اثر باقی رہ جائے جو کائنات میں تمام تر عوام الناس کے قلوب کو منور کرے، تبھی تو ہم روش سید الشہداء پہ چل پائے نا۔ تو امام حسین سے جڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو شے امام حسین سے جڑتی چلی گئی، امام حسین سے خود کو متمسک کرتی چلی گئی، رسول خدا نے کہا نا کہ اگر تم نجات کی کشتی پہ سوار ہو جانا چاہتے ہو، من احب ان یرکب بسفینۃ النجات ویستمسک بالعروۃ الوثقی، اور خود کو خدا کی مضبوط رسی سے متمسک کر لینا چاہتے ہو، تو تم کو چاہیے کہ تم معرفت امام علی حاصل کرو، تم معرفت اولاد علی حاصل کرو۔ یعنی اولاد علی کی معرفت کس طرح حاصل کریں؟ یعنی ان کی زندگی جو کہ ایک عملی جامع ہے اسلام کا، اس زندگی کے ان کے روش، ان کے قدم کو فالو کرتے ہوئے اس روش پہ چل سکیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو کائنات میں کسی مقام پر تو پائیں، تاکہ ہم کائنات میں خود ہم امام حسین یعنی اس ذات سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں نا، یعنی ہم اس ذات کے ماننے والے ہیں جو اثر زندگی بانٹ رہا ہے، تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم زندگی کی علامت دیں، اور زندہ ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے وہ یہی ہے کہ مسلسل چینجز آتے رہیں، یعنی اگر جو چیز جمود میں ہے وہ پھر زندہ نہیں ہے، جو چیز اپنے اندر چینجز لا رہی ہے وہی تو زندہ ہے نا۔ اگر آج ہم یہاں پر تھے تو کل اگر جسمانی چینج، اگر ہمیں لگتا ہے کہ جسم جب تک موجود ہے تب تک ہم موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ جسمانی چینج کافی ہے ہمارے زندہ رہ جانے کے لیے، لیکن اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری روح یعنی کچھ ہے جو ہمارے ہو جانے کے بعد بھی باقی رہ جانا ہے، تو اس کچھ کو ہمیں بلند کرنا ہے، ہمیں اس کچھ کو بلند کرنا ہے، یعنی ہم وہ اثر باقی رہ جائے۔ یعنی ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ ظرف زمان اور ظرف مکان میں قید ہے، یعنی ایک پلیس ہے اور ایک وقت ہے، معین وقت کے اوپر فلاں جگہ پہ میں تقریر کر رہا ہوں، تو یہ تمام تر چیزیں ٹائم اینڈ اسپیس کی لیمیٹیشنز کے اندر قید ہیں، لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ جب میں تقریر کر کے چلا جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میری بات باقی رہ جائے، تو جب یہ ٹائم اینڈ لیمیٹیشنز کی قید سے میں باہر نکلوں، یہ تقریر ختم ہو جائے، میں چلا جاؤں گا، آپ چلے جائیں گے، لیکن اس کے بعد کچھ ہوگا جو آپ کو اپنے بستر پہ جا کے فکر کرنے پہ مجبور کرے گا، وہ فکر باقی رہ جانا سب سے امپورٹنٹ ہے آج کی تاریخ میں، اور ہمارے وجود سے تمام تر کائنات میں روشنی اس طرح سے ہی جانی چاہیے جس طرح سے سید الشہداء نے ہمیں سکھایا ہے، جس طرح سے سید الشہداء نے ہمارے اندر سینس آف رسپانسبلٹی ڈیولپ ہونا چاہیے، تاکہ ہم خود کو بلند یکے بعد دیگرے ایک جگہ سے دوسری جگہ بلند کر سکیں، تاکہ ہم دیکھیں نا کہ ہمارے اندر چینجز کیا آئے، اور اگر چینجز نہیں آ رہے تو ظاہری طور پہ تو شاید ہم زندہ ہوں، کہیں نہ کہیں ہماری روح مردہ ہو گئی ہے۔ میں اپنے جوان بھائیوں سے مخاطب ہوں، یعنی میں ظاہر ہے کہ میں بزرگوں سے، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں بزرگوں سے نہیں، لیکن میں اپنے جوان بھائیوں سے بار بار یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں مسلسل یعنی ہر 12 گھنٹے بعد، ہر 10 گھنٹے بعد ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کچھ چینجز آئے کہ نہیں آئے۔ اگر ہم اپنے انیشیل پوائنٹ سے آگے بڑھ کر آگے نہیں بڑھے، یعنی کسی جگہ سے آگے بڑھ کر ہم نے کوئی چینجز نہیں لے کے آئے، تو پھر ظاہری طور پہ ہمارا مجسمہ زندہ ہے، ہم زندگی کی علامت نہیں سامنے لا پا رہے ہیں، اور زندگی کی علامت سامنے لانے کے لیے سب سے پہلا قدم جو ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے نا کہ ہم خود کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی ڈیولپ کریں، ہم ذمہ داری کا احساس ڈیولپ کریں،
ہم اکثر اپنے ہم سب کے عقائد اور ہم تمام تر چاہنے والے ہیں نا اہل بیت کے، ہم اکثر یہ بات اچھا یہ سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے، میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، ابھی خود کے اندر ابھی سوچیں یہ بات کہ اگر ہم اس وقت یہ ہمارے مطلب یہ ہمارا جذبہ ہے کہ نہیں ہے کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم امام حسین کے اوپر جان قربان کر دیتے؟ ایک سوال ہے، میں اپنے تمام ناظرین سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو خود کو اپنے وجود کو سید الشہداء کے نام کر دیتے نا؟ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، اور واقعی اس عقیدے کو، اس جذبے کو سلام ہے. لیکن ایک سوال بھی کریں خود سے کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو سید الشہداء پہ جان قربان کر دیتے، لیکن کیا آج اولاد علی ہمارے لیے موجود نہیں ہے؟ کیا خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے بنا حجت کے؟ نہیں چھوڑا ہے. جان تو قربان کرنا، جان تو آخری مرحلہ ہوتا ہے نا، جب انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا تو کہتا جان لے لو. لیکن آج کی تاریخ میں کیا ہم امام زمانہ کے اوپر اپنی جان قربان کر رہے ہیں؟ یعنی جان قربان نہیں بھی کر رہے ہیں تو 2 لمحے کی فکر قربان کر رہے ہیں، 2 لمحے کا توسل قربان کر رہے ہیں. سوال کریں اپنے آپ سے کہ اگر ہم 2 لمحے کی فکر اور 2 لمحے کا توسل نہیں قربان کر پا رہے تو کس طرح ہم اپنے آپ کو آمادہ کر پائیں گے کہ امام زمانہ کے اوپر جان قربان کر دیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ہمارے اپنے مصائب ہیں. ہمیں سوچنا ہے اس بات کو کہ یعنی آج کی تاریخ میں ہم تمام تر چیزوں کو، تمام تر امور میں، ظاہر ہے کہ مصروفیت زندگی ہم سب کی ہے، اور رہنا بھی ہے، حلال رزق کی کمائی کرنا یہ بہرحال خدا کے نزدیک ایک بہت بڑی عبادت ہے. لیکن ان تمام تر فکر میں، ان تمام تر باتوں میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم امام زمانہ سے اس عمل سے، کسی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے، کوئی بھی عمل ہو ہمارا، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، زمین سے کچھ اٹھا کے اوپر رکھنا ہو یا پانی پینا ہو، کچھ بھی عمل ہو، ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس عمل سے میرے مولا کہ میں قریب ہو رہا ہوں یا میں دور ہو رہا ہوں. اگر میں قریب ہو رہا ہوں تب تو میں روش سید الشہداء پہ چل رہا ہوں، اگر میں دور ہو رہا ہوں تو یعنی کہیں نہ کہیں میں دعا کروں خدا سے کہ خدا مجھے وہ توفیق دے دے کہ میں اپنے مولا کے قریب ہو سکوں، میں معرفت اولاد علی حاصل کر سکوں، تاکہ میں نجات کی کشتی پہ سوار ہو جاؤں، تاکہ میں نجات پا جاؤں، فلاح پا جاؤں. اسلامی تعلیمات اسی لیے تو تھی نا کہ ہم اپنے وجود کو بلند در بلند کرتے چلے جائیں، نہ کہ ہم جہاں پر تھے اسی جمود کی کیفیت میں باقی رہ جائیں. ہم اگر اسی جمود کی کیفیت میں باقی ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ ہماری تمام تر کوششیں کہیں نہ کہیں ہم لیک کر رہے ہیں، پیچھے رہ جا رہے ہیں چیزوں میں. ظاہر ہے کہ بات اور بھی، ابھی ہم نے صرف عدل کے اوپر بات کری کہ ابھی ہم نے صرف توحید کے اوپر بات کری، ظاہر ہے کہ عدل بھی نہیں آ پایا سامنے. توحید کے بارے میں جب ہم نے کلمہ دہرایا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی نہیں ہے الہی سوائے اس ذات کے، تو اس بات کے اوپر عملی جامہ پہنا ہے کہ یعنی ہمارے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی باقی رکھنے والا نہیں ہے سوائے اس ذات پروردگار کے، سوائے اس معبود کے کہ جو تمام تر کائنات کا ناظم ہے، تمام تر کائنات کو چلانے والا ہے. اور اس کے لیے رسول خدا نے تو بہت آسان کر دیا نا ہمارے لیے کہ دیکھو تم میں سے جو چاہتا ہے، میرا حسین نجات کی کشتی ہے، اور تم میں سے جو بھی چاہتا ہے وہ نجات کی کشتی پہ سوار ہونا، وہ معرفت علی حاصل کرے، وہ معرفت اولاد علی حاصل کرے. اپنے اندر سینس آف رسپانسبلٹی، احساس ذمہ داری جب تک ڈیولپ نہیں ہوگا، جب تک ہم کسی بھی چیز کا انٹروسپیکشن، سیلف انٹروسپیکشن، اپنے اندر تمام تر چیزوں کو چیک نہیں کر سکتے کہ ہم جمود کی کیفیت میں ہیں یا ہمارے اندر چینجز آ رہے ہیں. سینس آف رسپانسبلٹی کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ایک واقعہ امام رسول خدا کا اور امام علی کا کہ رسول خدا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے تھے، آپ کے ہدایت کا سرچشمہ جاری تھا، اور رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں اپنے علم کے لیے نہیں، صرف عوام الناس کے علم کے لیے، اس وقت جو موجود تھے ان کی ہدایت کے لیے، آپ رسول خدا مولا علی سوال کرتے ہیں. فکر کریں گے اس واقعے کے اوپر، فکر کریں کیا جواب امام علی نے دیا اور کیا سوال رسول خدا نے کیا. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں یا علی، اسی کوفے میں ایک لعین شخص جو امت کا ہوگا، جب وہ تمہارے سر کو 2 نیم کرے گا اس وقت تمہارے صبر کا کیا عالم ہوگا. رسول خدا سوال کرتے ہیں مولا علی سے، اور مولا علی ایک اور سوال کرتے ہیں جواب میں، اور اس کے بعد امام امیر کائنات کا جواب ہے. محسوس کریں گے اس جواب کو. مولا علی رسول خدا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، کیا وہ میرے سر کا 2 ٹکڑے ہونا سلامتی، اسلام کی سلامتی کے لیے ہوگا، سلامتی دین کے لیے ہوگا؟ تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں نام یا علی، بے شک وہ اسلام کی سلامتی کے لیے ہوگا، یقیناً وہ اسلام کی سلامتی کے لیے ہوگا. جواب سنیں امیر کائنات کا. مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ، پھر وہ صبر و تحمل کا مقام کہاں رہ گیا؟ وہ تو شکر کا مقام ہو گیا،
وہ تو شکر کا مقام ہو گیا کہ جب میرا وجود اسلام کی سلامتی کے لیے ختم ہو جائے، بظاہر ختم ہو جائے، جسم میرا اسلام کی سلامتی پہ قربان ہو جائے، تو وہ تو شکر کا مقام ہے۔ عزیزان محترم، میں نے کہا نا کہ میرے وجود سے ہمیں مولا علی کی تمام تر تعلیمات صرف عملی جامہ نہیں پہنایا، اپنے تمام تر بیانات سے، اپنے تمام تر ایک ایک اقدامات سے، ہر قدم سے مولا کائنات نے یا اولاد مولا کائنات نے ہمیں اسلامی تعلیمات بار بار یاد بھی دلائیں اور سمجھائی بھی۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ یا رسول خدا، وہ تحمل کا وقت کہاں ہوگا، وہ صبر کا وقت کہاں ہوگا، وہ تو شکر کا وقت ہوگا۔ کس مقام کا جواب ہے مولا کائنات کا یہ! اور خدا کی قسم یہی جواب دینے والا اس بیان کا مائے حامل ہے کہ جو سر اور زبان سے نکلے کہ فزت برب الکعبہ۔ وہ علی جو یہ جواب دے سکتا ہے کہ میرا وجود ختم ہو جائے اسلام کی سلامتی کے لیے، میرا جسم قربان ہو جائے اسلام کی سلامتی کے لیے، مگر اسلام سلامت رہ جائے، اسی علی کا بیٹا جو اپنے وجود کو اور اپنے تمام تر اولادوں کو شہید کر دے خدا کی رضا کے لیے، اور اس کے بعد کہے پروردگار امام حسین کا کربلا میں جب امام حسین شہید ہونے لگے، پروردگار اس وقت بھی امام حسین جب سجدے میں ہیں، پروردگار میری امت کی اصلاح کر دے۔ یعنی امام مولا حسین کا ایک ہی ویژن تھا، اصلاح امت محمدی، اصلاح امت محمدی، یعنی ہم ہدایت کے راستے پہ آ جائیں۔ ہم صبح شام نماز میں کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر لگا دے۔ یعنی سیدھے راستے پہ کس کے راستے پہ لگا دے؟ یعنی علی کے راستے پہ لگا دے، امام علی کے راستے پہ لگا دے، امام حسن کے راستے پہ لگا دے، امام حسین کے راستے پہ لگا دے، حجت قائم کے راستے پہ لگا دے۔ یہی تو ہماری دعا ہوتی ہے نا، صبح اور شام نماز میں یہی دعا ہوتی ہے ہماری۔ یعنی ہم تمام تر رکن جب نماز کے ادا کریں، جب ہم سجدے میں جائیں تو ہم سجدہ اس خلوص کے ساتھ کریں کہ پروردگار میرے سجدے میں وہ معرفت عطا کر دے کہ میں خود کو امام حسین کا غلام کہہ سکوں۔ قابل فکر ہے یہ چیز۔ جس وقت امام علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اگر میرا سر سجدے میں 2 ٹکڑے ہو گیا تو وہ تو شکر کا مقام ہے، وہ صبر کا مقام ہے ہی نہیں۔ یعنی علی کے لیے وہ مقام صبر کا نہیں، وہ مقام شکر کا مقام ہے، کیونکہ علی کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، صرف اس کے کہ اس دین الہی اور دین محمدی تمام تر کائنات میں پھیل جائے۔ یعنی ہماری سینس آف رسپانسبلٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہ تعلیمات جو امام علی نے ہمیں یکے بعد دیگر خود بھی اور اپنے تمام تر عمل سے اور اپنے تمام تر خانوادے کے عمل سے ہم تک پہنچانے کی کوشش کری، ہم وہ کیلیبر ڈیولپ کریں، وہ جذبہ ڈیولپ کریں کہ ہم اس کو درک کر سکیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم تعلیمات اسلامی کے اوپر چل سکیں، ہم عملی طور پر روش آل محمد پر، روش محمد مصطفیٰ پر چل سکیں، تاکہ ہم ان کے خدام اور ان کے غلام، ان کے خادم کہلائیں۔ ظاہر ہے کہ امام علی جس وقت آپ محسوس کریں اس جواب کو، ابھی ایام امام علی چل رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ 2-3 دن پہلے امام علی کی شہادت گزری ہے۔ اس بات کو سوچیں کہ جب امام علی کا سر سجدے میں تھا تو امام علی کا کس قیامت کا آپ کا جو جواب ہے کہ فزت برب الکعبہ، کیا دعویٰ ہے، کیا عظیم دعویٰ ہے، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہیں پر روک کر ایک اور نقطہ، میں ابھی ظاہر ہے کہ میں مسائل کی طرف آ بھی رہا ہوں، ایک وہ وقت یاد کریں کہ جس وقت یزید کے دربار میں جناب زینب، محسوس کریں اس بات کو، محسوس کریں جس وقت جناب زینب یزید کے سامنے آئیں اور یزید پوچھتا ہے کہ زینب تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ تو جواب شہزادی کونین کا کہ ما رأیت الا جمیلہ، یعنی میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے خوبصورتی کے۔ میں جناب زینب سے ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ بی بی کیا علی اکبر کا چلا جانا خوبصورت تھا؟ کیا مولا علی اصغر کا چلا جانا خوبصورت تھا؟ نہیں، شاید شہزادی آگے بڑھ کے جواب دیں، نہیں یہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن یہ اسی طرح تھا، یہ اسی طرح کی کامیابی تھی، یہ اسی طرح کی خوبصورتی تھی جو میرے بابا نے اپنے سجدے میں دیکھی تھی، اور کہ میرے رسول کا دین، یعنی میرے محبوب کا دین، میرے حبیب کا دین کائنات میں پھیل جائے، اصلاح امت محمدی ہو جائے۔ میں ظاہر ہے کہ میں خود ختم ہو گئی، میرے بھیا کا سر قتل ہو گیا، میں خود عزادار بن گئی، لیکن جو بھیا کا مقصد تھا، جو امام حسین کا مقصد تھا، جو امام علی کا سجدے میں اعلان کرنے کے پیچھے مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ میں ظاہری طور پر شہید ہو گیا، مگر میرے جو فکر تھی، جو ہماری ویژن تھا، وہ تمام تر کائنات پہ روشن ہو گیا، وہ تمام تر کائنات کے اوپر غالب آ گیا۔ مقصد حسینی، مقصد علوی ضرور تک کائنات کے اوپر اگر باقاعدہ غالب آ گیا تو امام علی کے چاہنے والے کامیاب ہیں،
اور اگر ہم نہیں اس ظاہر ہے کہ ابھی ہم نے تمام تر مصائب گزرے، ہم ابھی عزاداری نہیں کر پا رہے ہیں اور ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہم آن لائن ریکارڈنگز کر رہے ہیں اور ہم کوششیں کر رہے ہیں تاکہ ہماری کسی طرح ہم آپ سے ہم اس ذکر میں حصہ لے سکیں، مگر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم اپنے تمام تر گناہوں کی توبہ بھی کریں اور دعا مانگیں پروردگار سے کہ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں بات کہ یہ عزاداری اور یہ فرش عزا ہماری محتاج نہیں ہے، ہم اس فرش عزا کے محتاج ہیں، ہماری ضرورت ہے یہ فرش عزا۔ اس فرش سے ہم کہاں سے کہاں کس مجسمے کو یہ فرش کہاں سے کہاں اٹھا کے لا کے رکھ دیتا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ایام علی اور ایام حسینی کر سکیں۔ ہم مجبوریوں کی گرفت میں جس بھی گرفت میں، ظاہر ہے کہ چاہے وہ یہ بیماری کا، یہ وبا کا دور ہو یا اس کے بعد اور بھی کوئی پریشانی خدا نہ کرے یا جو گزشتہ پریشانیاں گزری، ان تمام تر پریشانیوں سے ہم نجات پا جائیں تاکہ ہم جس وجہ سے اس کائنات میں آئے کم سے کم وہ حق ادا کر سکیں، اور حق صرف زبان سے نہیں، حق عمل سے بھی ادا کر سکیں۔ تبھی تو عملی طور پر چاہے ہم ہوں یا نہ ہوں، ہم وہ قطرے کی مانند ہو جائیں کہ جو قطرہ خود کو سمندر میں فنا کر دیتا ہے لیکن اپنے وجود کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، وہ خود ایک قطرے کی شکل سے ایک سمندر کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمیں اپنے وجود کو، ظاہر ہے کہ وہ مصرع بھی شاعرانہ مصرع کہ عشرت قطرہ ہے پانی میں فنا ہو جانا، دریا میں فنا ہو جانا، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ باقی رہ جائیں تو اس ذکر میں عملی طور پر بھی اور ظاہری طور پہ زبان کے لسانی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی ہم اپنے عمل کو اس طرح کر لیں تاکہ ہم تمام تر کائنات کے اوپر باقی رہ جائیں، تاکہ ہم اہل بیت کی روش پہ عمل کر سکیں، تاکہ ہم علی کے اس نعرے کی تصدیق کر سکیں کہ مولا دیکھیے آپ نے سجدے میں کہا تھا نا کہ آپ کامیاب ہو گئے، دیکھیے ہم آگے بڑھ کے بتائیں گے کہ ہم بھی آپ کے حصہ بن جانا چاہتے ہیں آپ کے اس اعلان کا کہ دیکھیے مولا آپ کامیاب ہوئے تو آپ کی کامیابی سے ہم بھی جڑ گئے۔ کیا عظیم اعلان ہے امام علی کا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، علی کامیاب ہو گیا۔ محسوس کریں کس کیفیت میں کس طرح کا نعرہ ہے، کس کیفیت میں کس طرح کا نعرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وقت ختم ہو گیا اور ہماری تقریر بھی ہمیں سمیٹنی ہے اور بس 2 جملے مصائب کے مصائب نہیں پڑھنے ہیں، کسی موقع سے اور وقت ہوا تو پھر توحید کے بعد عدل اور نبوت اور امامت اور قیامت اور اس کے بعد پھر 10 فروع دین کے اوپر بھی گفتگو ہوگی، کس طرح یہ عملی طور پر اہل بیت نے ہمیں سکھائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب اس وقت ختم ہو گیا صرف توحید کے اوپر۔ ہم آخری میں فضائل کے آخری باب میں خدا سے دعا گو ہیں کہ ہمیں وہ توفیق دے دے کہ جس طرح میرا مولا ہمیں چاہتا ہے ہم اس طرح بن جائیں۔ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ صرف مانگتے مت رہیں، خود اپنے وجود کو ان کے نام کر دیں۔ تقاضا محبت بھی یہی ہے کہ جس چیز سے محبت کری جاتی ہے نا، جس چیز سے انسان مانوس ہوتا ہے، وہ اپنے وجود کو اس چیز کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ ہم اپنے وجود کو وقف کر دیں تاکہ مولائے کائنات کی وصیتوں پہ عمل کر سکیں، تاکہ مولائے کائنات کی تمام تر تعلیمات کے اوپر عمل کر سکیں۔ کیا عجیب کیفیت میں مولائے کائنات نے وصیتیں کری ہیں۔ آخر وقت میں بھی جس وقت چہرہ زرد ہے، محسوس کریں، تصورات شرط ہیں، چہرہ زرد ہے امام کا، اور امام وصیتوں میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو رسول خدا کی ہدایت پہ عمل کرنا، دیکھو رسول خدا کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہنا، دیکھو نماز کو قائم کرنا، دیکھو زکوٰۃ دیتے رہنا۔ یعنی امام علی کو اس وقت بھی اصلاح امت کی فکر ہے، اس وقت بھی امام چاہتا ہے کہ اپنی امت کی فکر کر سکوں، اپنی امت کی اصلاح کر سکوں۔ محسوس کریں اس بات کو، تصور کریں اس منظر کو کہ جس وقت امام علی کا لاشا رکھا ہوا ہے اور دونوں بیٹیاں بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب، ایک طرف بی بی زینب کھڑی ہیں، ایک طرف بی بی ام کلثوم کھڑی ہیں، اور مولا علی کی آنکھیں بند ہیں۔ ایک بار مولا علی آنکھیں کھولتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا ہنسا